اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے اعتراض کے باعث ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی سے منظور نہ ہو سکا۔ امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی آئی ٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ قائمہ کمیٹی نے بل مزید مشاورت کے لیے مؤخر کر دیا۔ عمر ایوب نے اجرت میں قانون سازی کو خطرناک قرار دے دیا۔ سست انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش پر اہم اتحادی پیپلز پارٹی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ شازیہ مری کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ انٹرنیٹ کی رفتار کا ستیہ ناش کر دیا گیا، وزارت بدحالی کا شکار ہیں۔ یہ کون سی فائر وال ہے؟ ہم کس سے جواب لیں؟ مجھے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل لانے پر ہنسی آ رہی تھی۔ انٹرنیٹ ہے نہیں اور یہ بل ڈیجیٹل نیشن کا لا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ اسپیڈ میں کمی پر حکومتی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت پر چڑھائی کر دی۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی عبدالقادر پٹیل کی قومی اسمبلی میں گفتگو، بولے کہ انٹرنیٹ کا ایسا ستیہ ناش کبھی نہیں دیکھا۔ نہ ایکس چل رہا ہے، نہ وائی اور نہ ہی زیڈ، نہ وائس نوٹ کھل رہا ہے اور نہ تصویر اپلوڈ ہو رہی ہے۔ کاروبار اور بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ آئی ٹی سے جڑے لوگوں کا اربوں کا نقصان ہو گیا۔ طلبہ کی پڑھائی متاثر ہوئی۔ کون سی فائر وال ہے جو لگنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ ہمیں شوق نہیں کہ انٹرنیٹ بند ہو اور نہ ہی میرے پاس انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی بٹن ہے۔ وزیر مملکت برائے آئی ٹی شزا فاطمہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ آئی ٹی منسٹری ملک میں انٹرنیٹ صارفین کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہمارے خلاف جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اس ملک کی ڈیجیٹل سیکیورٹی کو یقینی اور شہریوں کو محفوظ بناتا ہے۔ قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اپنی ڈیٹا کو سائبر اٹیک سے بچانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ قومی اسمبلی نے نیشنل فورنزک ایجنسی بل 2024 منظور کر لیا۔ بل وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیش کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن شازیہ مری کا بل کے کچھ نکات پر اعتراض۔ اعظم نذیر تارڑ کی درخواست پر اعتراضات واپس لے لیے گئے۔ سیاسی ڈائیلاگ کی بازگشت، برف پگھلنے لگی، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پیشکش کر دی، کہا کہ حکومت اپوزیشن مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر ہر وقت حاضر ہے۔ تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ سیاسی ایشوز سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ملک میں سیاسی استحکام اور ترقی کے لیے بات چیت کو تیار ہیں۔ مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان بانی پی ٹی آئی نے مثبت سوچ کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے اور ترقی کرے۔ پارلیمانی پارٹی کا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدی کو فوری رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر فوری جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا بھی مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا، کہا کہ جب تک بانی چیئرمین اور پی ٹی آئی کارکنان کو رہا نہیں کیا جاتا، ہمارے ارکان کو استعفے دینے کے لیے دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں ارکان ایوان سے چلے گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہونے کی تجویز۔ مذاکراتی ٹیم حکومت سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا پارلیمانی ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ، کہتے ہیں کہ پہلے آپ خود یکسو ہو جائیں، 7 آدمی پہلے خود مل بیٹھیں ہم کیا چاہتے ہیں، پھر بانی پی ٹی آئی کے پاس جائیں، انہیں قائل کریں اب کیا کرنا ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر بولے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سنجیدگی نظر نہیں آتی، تحریک انصاف سنجیدہ رابطہ چاہتے ہیں تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ عالمی لابسٹس کی کوشش ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پنجرے سے نکالا جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا دعویٰ، کہا پاکستان کے اندرونی مسائل میں کسی کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ بولے کہ ایم کیو ایم کی دھمکی کو سنجیدہ نہیں لینا چاہتے۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے شکایت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو مدارس بل کے حوالے سے وفاقی حکومت سے رجوع کرنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی اختر مینگل کے مشورے پر سول نافرمانی کی کال مؤخر کر دی۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف لطیف کھوزہ نے وضاحت پیش کر دی، کہا کہ حکومت پہلے کہتی تھی کہ ہم بات نہیں کرتے، ہم نے بات چیت کے لیے کمیٹی بنا دی تو اب تمسخر اڑاتے ہیں، جنہوں نے فارم 47 کے ذریعے انہیں بٹھایا ہے انہی کی غلامی میں چل رہے ہیں۔
9 मई पर नून लीग थक जाएगी, साबित कुछ नहीं हो सकेगा। बानी पीटीआई रहनुमा सरताज गुल का दावा। फैसलाबाद में एटीसी कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारा जुर्म पीटीआई के बानी के साथ खड़ा होना है। हर जबर और जुल्म कर लें, बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ना। लीडर ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, ये हमारी कमजोरी नहीं। मुज़ाकरात में इंतखाबात समेत तमाम मामलात पर बात होगी। तंजीमात मदारिस और JUI फे को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर कोई तरमीम कबूल नहीं। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह का दो टूक मौक़िफ़। कहा कि मदारिस बिल के मामले में हुकूमत सियासी, अखलाकी और कानूनी तौर पर हार चुकी है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका है, गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क की तमाम खराबियों की बड़ी वजह इलेक्शन चोरी को करार दे दिया। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट बार में वकला से खिताब। कहा कि जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो मईशत तरक्की नहीं करेगी। 53 साल पहले अपना आधा मुल्क खो दिया था। ईस्ट पाकिस्तान के मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। जजेस ठीक होते हैं, आप उन्हें खराब कर देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी का घोटकी का दौरा। घोटकी बार से खिताब में कहा कि अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए। जजेस के लिए तालियां ना बजाएं, तसल्ली से इंसान खराब हो जाता है। घोटकी खैबर पख्तूनख्वा के कई अजलास से बेहतर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के मुकदमे में सदारती रेफरेंस पर 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी कर दिया। लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म के फैसले से जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस जी सफदर शाह के ज़रूरतमंदाना इख्तलाफात को तस्लीम करने की अहमियत भी उजागर होती है, जो मुश्किल हालात के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मिस्र रवाना हो गए। काहिरा में तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, इंसानी बहरान, गज़ा और लबनान के मसाइल पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम की अहमियत पर जोर देंगे। जिन्ना हाउस जलाओ घेराव केस में अहम पेशरफ। JIT ने मजीद 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। 5 मुल्जिमान ने जमानतें वापस लेने की इस्तदा कर दी। अदालत ने जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की अलामात। तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से ज़ायद रहने की तवक्को। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं कि मौशी मैदान में कामयाबियों का सिलसिला जारी है। ठोस इक़दामात से मईशत बेहतर हो रही है। करंट अकाउंट खसारा 10 साल बाद सरप्लस हुआ, जो अहम पेशरफ्त है। महंगाई भी 6.5 साल की निचली तरीन सतह पर आ गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का तफसीली दौरा। आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। कॉलेज के मास्टर प्रोग्राम को नए दौर के तकाज़ों से हम आहंग करार दिया। मोहसिन नकवी की डायरेक्टर जनरल किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज डॉक्टर अली अल दाइद से मुलाकात हुई। मास्टर डिग्री के ग्रेजुएट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टडी टूर्स पर पाकिस्तान आने की दावत भी दी। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक शहीद की कुर्बानी पाकिस्तान के लिए मुसल्लह अफवाज के नाकाबिले तस्खीर जज्बे की मजहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद दुश्मन को पसवा कर रहे थे। शहीद ने दुश्मन की अददी बरतरी को खाक में मिला दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद ने जवां मर्दी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। पूरी कौम लांस नायक मोहम्मद महफूज को सलाम पेश करती है। यूनान कश्ती हादसे में 6 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। 5 पाकिस्तानियों के नाम जारी कर दिए गए। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कश्ती में 84 पाकिस्तानी सवार थे। लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लाशें हुकूमती अखराजात पर पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। यूनान ने 72 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया।
یونان کشتی حادثے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست منیر احمد کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت سمیت دیگر فریق موقف اپنایا۔ یونان میں کشتی ڈوبنے سے پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ حکومت انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ عدالت سے انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی کا حکم دینے کی استدعا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 3790 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ انڈیکس 1,16,000 سے 11,000 پوائنٹس تک آ گئی۔ سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کے بعد ٹریڈنگ معطل کر دی گئی۔ حکومت نے بجلی کا ٹیرف مزید 12 روپے کم کرنے کی تیاری کر لی۔ نجی آئی پی پیز، سرکاری بجلی گھروں اور شمسی اور پن بجلی کے منصوبوں کے ساتھ مارچ تک مذاکرات مکمل کر کے بجلی کا ٹیرف کم کر دیا جائے گا۔ آف پیک ٹیرف 41 روپے 68 پیسے فی یونٹ سے کم ہو کر 29 روپے 68 پیسے فی یونٹ تک پہنچ گیا اور پیک اوور ٹیرف 36 روپے فی یونٹ تک کم ہو جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا امکان، سی پی پی اے نے 63 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست جمع کرا دی۔ نیپرا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق 31 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ درخواست کے مطابق گزشتہ ماہ 7 ارب 71 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی، جس کی پیداواری لاگت 55 ارب 76 کروڑ ڈالر رہی۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے اوگرا کی جانب سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ اوگرا میں بیٹھے بابو پہلے ہی گیس کی قیمت میں 200% تک کا اضافہ کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود اب 25.78% اضافے کا فیصلہ ناانصافی ہے۔ وفاقی حکومت اوگرا کے فیصلے پر عمل درآمد سے قبل منصوبوں سے مشاورت کرے۔ وزیر اعظم اوگرا کے ظالمانہ فیصلے کا فوری نوٹس لیں۔ کسانوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کسانوں کے قومی دن پر پیغام۔ کہا کہ زرعی میکانائزیشن کے ذریعے کسانوں کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں۔ کسان کو بلا سود آسان کے ساتھ پر گرین ٹریکٹرز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے پروجیکٹس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان میں قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی مقدمات میں مطلوب 6 اشتہاری ملزمان متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار اشتہاری ملزمان میں بابر وسیم، تاج رسول، عبدالحسیب، قیصر محمود، ندیم افضل، ذیشان شامل ہیں۔ ایف آئی اے، این سی بی، انٹرپول نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹسز جاری کیے تھے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری سے موسم سرما عروج پر پہنچ گیا۔ کراچی میں صبح اور رات کے اوقات میں پارہ 10 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شہر اقتدار میں خشک سردی کا راج برقرار۔ پنجاب کے اسکولز میں موسم سرما کی تعطیلات کی تاریخ میں تبدیلی کر دی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے موسم سرما کی تعطیلات کی تاریخ تبدیلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ سردیوں کی چھٹیوں کا آغاز 23 دسمبر سے کیا جائے گا۔ اسکولز 13 جنوری 2025 کو چھٹیوں کے بعد دوبارہ کھلیں گے۔ فیصلے کا اطلاق تمام سرکاری اور نجی اسکولز پر کیا جائے گا۔ صوبے بھر میں 10 دسمبر کو اسکولز معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ ضلعی ایجوکیشن اتھارٹیز کو نئے نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کی ہدایت۔ اسرائیلی فوج کا شمالی غزہ میں جبالیہ، بیت حنون اور بیت اللحیہ کا محاصرہ 70 روز سے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 50 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ قاہرہ میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے فلسطینی صدر محمود عباس قاہرہ پہنچ گئے۔ معاہدہ اسی وقت ہوگا جب اسرائیل نئی شرائط نہ لگائے، حماس نے واضح کر دیا۔ اقوام متحدہ کا عالمی طاقتوں اور ایران پر جوہری معاہدہ بحال کرنے پر زور۔ اقوام متحدہ کی سیاسی امور کی سربراہ روز میری نے سلامتی کونسل کو بتا دیا معاہدے کے تحت ایران پر پابندیاں ہٹائی گئی تھیں۔ جوہری پروگرام پر سخت پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ سفارتکاری بہترین راستہ ہے لیکن وقت بہت اہمیت رکھتا ہے۔ خطہ مزید عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور آئی سی سی نے ٹیسٹ پلیئرز اور ون ڈے کی رینکنگ جاری کر دی۔ انگلینڈ کے جو روٹ ایک مرتبہ پھر نمبر 1 ٹیسٹ بیٹر بن گئے۔ پاکستان کے سعود شکیل 10ویں نمبر پر، بابر اعظم ایک درجے ترقی کے بعد 17ویں نمبر پر آ گئے۔ ٹیسٹ بالرز میں بھارت کے جسپریت بمراہ کا پہلا نمبر برقرار۔ پاکستان کے نعمان علی 10ویں
नंबर पर मौजूद हैं। वनडे बैटर्स में बाबर आजम बदस्तूर सर फहरिस्त, वनडे बॉलर्स में राशिद खान का पहला जबकि शाहीन आफरीदी का दूसरा नंबर।